औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 65 और 66। ये है आयत नंबर 65 एंड 66। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दो, यानी कह दो मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहा है, कह दो, हुवल कादिरु, वही कादिर है, कुदरत रखता है, कर सकता है, अला ऊपर या इस पर, अन ये के, यबआसा ये के उठाए, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, अलैकुम अलई ऊपर, कुम के मीनिंग तुम्हारे, अजाबन अजाब, अजाबम मिन फौकीकुम, अजाब मिन के मीनिंग से, फौकी ऊपर, कुम तुम्हारे, ये के उठाए ऊपर तुम्हारे, अजाब ऊपर से तुम्हारे। औ के मीनिंग है या, मिन से, तहती नीचे, अर्जुली पांव, कुम तुम्हारे, या नीचे तुम्हारे पांव के से अजाब उठाए। औ यलबिसकुम, या आपस की लड़ाई तुम्हारी, या डाले आपस में तुम्हारी लड़ाई, शिया फिरके, वयुजीका और चकाए, बादवकुम बास तुम्हारे, बासा लड़ाई, बाज बास की, यानी तुम्हें एक दूसरे की लड़ाई चकाए, या आपस में लड़ाई तुम्हारी फिरको, तुम्हारे फिरकों में डाले, फिरके बना दे और फिर उसमें लड़ाई डाले और फिर चकाए तुमको अजाब एक दूसरे का। उन्जुर देखो तो, कैफा कैसे, नुसर्रिफो नुसर्रिफुल आयाती, नुसर्रिफु हम बयान करते हैं, आयाती आयतें, लअल्लहुम ताकि वो, यफ़क़हून समझ लें या गौर करें या फिक्र करें। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि कह दो मेरे प्यारे नबी इन लोगों से कि यह वही अल्लाह है जो कादिर है इस पर कि अजाब ले आए ऊपर तुम्हारे। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 किस्म के अजाब का जिक्र किया हुआ है। एक अजाब ऊपर से, यानी तुम्हारे ऊपर से अजाब ले आए, मिसाल के तौर पर कि ऊपर का अजाब जो है पत्थरों की बारिश, जिस तरह पिछले कौमों पर भी इसका अजाब आया था, और तूफान, हवा का, तेज हवा का तूफान, और इसी तरह बारिश। और फिर पांव के नीचे से दूसरे अजाब का जिक्र है पांव के नीचे से, यानी जलजला, सैलाब वगैरह। औ यलबिसकुम, यानी तीसरा अजाब जो है वो आपस की लड़ाइयाँ, कौमों की, कबीलों की, खानदानों की आपस में जो फिरके बना के, और फिर उसमें जो लड़ाइयाँ, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है, और फिर एक दूसरे की लड़ाई से जो है एक दूसरे को मजा चकाएं, अस्तगफिरुल्लाह, एक दूसरे की लड़ाई चकाएं। उस लड़ाई में जाहिर है कितने बंदे मारे जाते हैं, कत्ल व गारत होता है, और जिस कबीले का या जिस खानदान का मारा जाता है तो कितनी तकलीफ मिलती है। ये भी अल्लाह का अजाब है जिसको कोई कुछ नहीं समझता, लेकिन ये भी अजाब है। लड़ाइयाँ डालना आपस में एक दूसरे से, ये भी अजाब है। तो अल्लाह ताला कहता है कि देखो किस तरह मैं बार बार बयान करता हूँ तुम लोगों को आयतें, ताकि तुम लोग समझ से काम लो, गौर करो।
اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری قوم کو ان عذابوں سے بچا، یعنی یہ جو پچھلے قوموں پر بارش پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور اس طرح آسمانی عذاب سے، تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ پھر زلزلے وغیرہ سے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بھی تمہاری قوم کو دعا قبول فرمائی، اس سے بھی تمہاری قوم کو غارت نہیں کروں گا۔ پھر آپس کی لڑائی والی جو یہ بات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم میں آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے کی لڑائی سے یہ جو ہے یہ قوم آپس میں جو ہے خراب ہوگی، غارت ہوگی، یہ ہماری یعنی قوم جو ہے۔ تو یہ آپس کی لڑائیاں جو ہے یہ بھی ایک عذاب ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں کس طرح آیتیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم لوگ غور کرو، اس پر فکر کرو، اور غور کر کے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے، کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح، اس کا انتخاب کرے، کیونکہ اب تو کوئی نہیں بتانے والا، اور کوئی ہمارے آگے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے اور کون نہیں، لیکن یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے، اور اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اور اس سے ہم نصیحت لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی بتاتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلایا ساتھ اس کے قوم کا، تیری قوم نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی یقینی ہے۔ قل، کہہ دو میرے پیارے نبی، قل لست، نہیں ہوں میں، علیکم، اوپر تمہارے، بوکیل، کارساز، داروغہ، کام بنانے والا، نگہبان۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر بتا رہا ہے ہم لوگوں کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں، تم لوگوں نے جھٹلایا میری آیتوں کو، تو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں کہ تم لوگ نہ سمجھو تو میں زور زبردستی سے تمہیں سمجھاؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تم نہ دیکھو اور میں تمہیں زبردستی دکھاؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچاؤں، اور تم لوگوں کو برائی کے انجام سے ڈراؤں، اور تم لوگ برائی کے انجام سے ڈرو گے نہیں، سمجھو گے نہیں جب سمجھاتا ہوں۔ تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اوپر میں وکیل بھی بن جاؤں، تم لوگوں کا کارساز بھی بن جاؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو ڈراؤں اور تم لوگوں کو خوشخبریاں سناؤں جنت کی خوشخبری سن کے تو ہو سکتا ہے تم لوگ خوش ہو جاؤ اور برے کاموں کو چھوڑ دو اور اچائی کو اپنا لو کہ اچائی سے ہمیں جنت ملے گی، اور ڈراتا ہوں دوزخ سے کہ ہو سکتا ہے دوزخ سے ڈر کے تم لوگ جو ہے برائی چھوڑ دو اور نیکی کے کام شروع کر دو اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر میں کارساز نہیں ہوں، زبردستی میں نہیں کرا سکتا، یہ اللہ کا کام ہے، تمہارے دماغ میں نہیں ڈال سکتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اب آگے تم لوگوں کی اپنی مرضی۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے عذاب کے بارے میں کہ یہ سارے عذاب اللہ لا سکتا ہے، اور پھر یہ عذاب بھی بتایا کہ یہ جو آپس میں لڑائیاں ہیں، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں، تم نے اگر یہ سارا کچھ جھٹلا دیا تو یہ
تمہارا اپنا کام ہے، میں کارساز نہیں ہوں کہ مزید تمہارے دماغ میں یہ سب کچھ میں ڈالوں، تمہیں سمجھاؤں، تمہیں دکھاؤں۔ یہ تم دیکھ کر بھی جب نہیں دیکھتے، نہیں سورتے، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے، تو میں اوپر تمہارے کارساز نہیں ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ کمپلیٹ کرے، مکمل کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی ابی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ یا اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔